पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे छापा मारा गया, उसको सील किया गया इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें बड़ा मौक़िफ़ है जी कि अगर कोई ऐसा नोटिस था जो हमें सीडीए की तरफ से या इस्लामाबाद में किसी अथॉरिटी की तरफ से दिया गया हो तो वो लाएं ताकि पेश करें। एक तरफ राणा साहब हैं जो बार बार कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने कहा जी कि अगर किसी जिद को बुनियाद बनाकर या कोई प्री सेट एजेंडा के साथ आएंगे फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हुकूमत की जो मुश्किलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो हो सकता है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, उन्होंने अपने कारकुनान को कहा है कि मेरी कॉल का इंतजार करें। दूसरी तरफ मौलाना जो है वो बिल्कुल तैयार भरे बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपस में अलायंस हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूँ यशफीन जमाल। आपको पता है पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर से ही अगर आगाज़ कर लें, जिस पे छापा मारा गया, उसको सील किया गया इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें बड़ा मौक़िफ़ है जी कि अगर कोई ऐसा नोटिस था जो हमें सीडीए की तरफ से या इस्लामाबाद में किसी अथॉरिटी की तरफ से दिया गया हो तो वो लाएं ताकि पेश करें। एक कोई नोटिस 2020 का निकल रहा है लेकिन वो भी किसी और शख्स के नाम पर जो है वो निकल रहा है। गवर्नमेंट का ऑन द अदर हैंड ये मौक़िफ़ है जी कि हमने मल्टीपल नोटिस जो हैं, सीडीए का जो मौक़िफ़ है वो है कि हमने मल्टीपल नोटिस किए हैं कि ये जो है वो तजावुज़ात में शामिल होता है तो इसको अब सील किया जाएगा। वहाँ से उनके एक ओहदेदार को जो है अरेस्ट भी किया गया, आमिर मुगल साहब को। तो ये एक जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात सर उठाती है जी कि मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। वहीं पर हम देखते हैं कि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला है वो भी होता है, दिन दहाड़े होता है, मिडल ऑफ द फेडरल कैपिटल होता है, उसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई हम देख रहे हैं कि अपडेट जो है वो सामने नहीं आई कि किसने किया, क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, कोई उसको लेकर उसका कोई सिरा जो है वो हाथ में नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि इसी बात को लेकर आज बैरिस्टर गौहर ने जो है स्टेटमेंट ये भी दिया। उन्होंने कहा जी कि एक तरफ आप हमारे गले काटते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते। अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिवाइड है मुज़ाकरात की बात को लेकर। राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ कहते हैं जी कि मुज़ाकरात कर लें, बात कर लें, वरना अगर आपने ये मौका जाने दिया तो फिर हिजड़ों से लड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी उन्होंने फरमाया जी कि अगर हम एतराफ़ वो कर लें, इनके कैदी रिहा कर लें और जो इनकी मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम है अगर हम उसको मान जाए, उसका एतराफ़ कर लें तो फिर ये बाहर होंगे और हम जेलों में होंगे। तो फिर ये क्या राना साहब अपनी किसी शॉर्ट कमिंग का एतराफ़ एट द सेम टाइम नहीं कर रहे, जो उनकी हुकूमत जो है वो करने को तैयार नहीं है इस वक्त, उनकी जमात करने को तैयार नहीं है इस वक्त। अच्छा, एक तरफ राना साहब हैं जो बार बार कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब आए, उन्होंने कहा जी कि अगर किसी जिद को बुनियाद बनाकर या कोई प्री सेट एजेंडा के साथ आएंगे फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अगर तो मुज़ाकरात इसलिए करने के मुल्क को आगे लेके चलना है तो फिर उस पर बैठा जा सकता है, लेकिन उसकी प्री कंडीशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आप इसको किसी भी एंगल से देख लें, बात तो उन्होंने मुज़ाकरात की है। वो कहना यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं अगर आप सो एंड सो जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसके ऊपर बड़ी अब क्लियर है। आज भी हमारी 2 रहनुमाओं से बात हुई है PTI की, वो फरमाते हैं जी कि ये कठपुतली हैं, इनसे तो हम बात नहीं करेंगे। हाँ, जो इनको तो मुसल्लत किया गया है, हाँ जो मैटर करते हैं उनसे बात की जा सकती है, हमारे दरवाजे खुले हैं। एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं जी कि जो बातचीत हमने करनी है, हम ख्याल जमाते हैं, यानी कि जो अपोजिशन के कुछ लोग हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से अग्री करते हैं, उनके साथ जो है वो हम बातचीत कर सकते हैं। हम ग्रैंड अलायंस बनाने पे काम भी कर रहे हैं, हम ग्रैंड अलायंस बनाएंगे भी, लेकिन इस हुकूमत के अंदर जो मौजूद जमातें हैं उनसे बात का कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने फिर मुज़ाकरात के ऊपर बिल्कुल कंप्लीट डिनाइल दिया। वो कहते हैं जी कि किसी किस्म का कोई मुज़ाकरात किसी सतह पर नहीं हो रहा। ऑन द अदर हैंड जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने तो बाज़ाब्ता तौर पर लोगों को नामजद कर रखा है कि मुज़ाकरात का जो अमल है उसको कौन आके लेके जाएगा, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो भी रहा है। उस पर मज़ीद तफसील से उन्होंने बात करना कहा कि ज़रूरी नहीं समझता। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ से मेरी 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, लेकिन ना मौका था ना महल था, वहाँ लोग थे, किसी इस तरह की किसी किस्म की बात करना मुनासिब नहीं था, तो मेरी बराह रास्त उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ही ऑल्सो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन कि सिंस ही इज़ अ गवर्नमेंट फंक्शनरी नाउ, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ लोगों के साथ जो है वो उनकी बातचीत होती रहती है, इदारे के अंदर भी जो है वो उनके मामला जो है डिस्कशन के चलते रहते हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसी स्पेकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को सारे मामले के अंदर। कि जब मैं कहती हूँ ना कि वो कहते हैं हम ऑपोजिशन जमातों के साथ रब्ता कर रहे हैं, जिनका मौक़िफ़ हम जैसा है हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर ज़ाहिर है सर फहरिस्त इस वक्त जो एक और बड़ी निगाहें हैं इस बात के ऊपर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मौलाना फजल रहमान का, जो माजी में एक दूसरे को किन किन अलकाबात से नहीं नवाजते थे वो हम सबको पता है। डीजल कहा इमरान खान साहब ने, एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स कहा, और भी बड़ा कुछ कहा। खान साहब, मौलाना खान साहब को यहूदी एजेंट कह के बुलाते थे, लेकिन अब जो है वो मौलाना ने तो कह दिया जी कि वो सियासी बयानबाजी थी।
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی عمران خان صاحب نے بھی بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی کہ مولانا کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا. علی محمد خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ جس طرح کی لینگویج ہم یوز کرتے رہے مولانا کے لیے اس طرح کی گفتگو اب ہماری جماعت کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان کے لیے نہیں ہوگی. کیا کوئی وہاں پر بھی الائنس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ پچھلے ہفتے بھی ایک ملاقات ہوئی, کوئی خاص بریک تھرو کی خبر نہیں آئی. رؤف حسن صاحب حملہ ہونے کے بعد جو ہے ان سے میری ملاقات ہوئی اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر میں بڑا ہی پر امید ہوں اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بڑا ود ان اے فیو ڈیز بریک تھرو ملے گا. جو پی ٹی آئی اور مولانا کا کوئی الائنس ہے, احتجاجی الائنس, کوئی اور کسی قسم کا الائنس نہیں, جو کہ اس کے لیے ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کین بی ان فور اے سرپرائز, یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کیونکہ بہت ساری خبریں اس پر گردش کر رہی ہیں. کیونکہ محسن نقوی صاحب والی جو ملاقات کی خبر ہے اس پہ محسن نقوی صاحب نے کہا جی کہ میرا تو سالوں کا تعلق ہے مولانا کے ساتھ, تو کیونکہ اب میں وزارت داخلہ کو سنبھال رہا ہوں یا میں حکومت کا حصہ ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے پرانے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, تو میں بات چیت تو کر سکتا ہوں, میں مل بھی سکتا ہوں مولانا سے. لیکن جو اندر کی بات ہے وہ شاید اس سے اتنی سمپل نہیں ہے جتنی محسن نقوی صاحب نے بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ یہ بات ہر طرف سے اب اس وقت کنفرم ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ مولانا کو جو ہے وہ واپس گورنمنٹ کے اندر آن بورڈ کیا جائے. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا بنیادی سا رابطہ ہوا ہے, لیکن ہوا ہے اور اس بات پر اتفاق بھی ہوا ہے کہ مزید رابطہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے, بڑھایا جائے گا. کہیں نہ کہیں مولانا ادھر بھی انگیج کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں مولانا جو ہے وہ گورنمنٹ سے, اگر محسن نقوی صاحب سے انگیج کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پھر کہاں سے انگیج کر رہے ہیں. اور کچھ خبریں اور کچھ ذرائع یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ شاید ادارے کے اندر بھی مولانا کی بہت ہائیسٹ لیول تک انگیجمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے. تو کیا مولانا جو ہے وہ یہ جو اس وقت احتجاج کی بات ہے, سڑکوں پر نکل کے احتجاج اور یہ کہنا کہ جی ہم قبر تک تو جا سکتے ہیں, قبر تک چلے جائیں گے اگر اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنا پڑے, اس موقف کا اس وقت کیا پھر فیوچر ہے مولانا کی؟ کیونکہ مولانا نے ایک اور بڑی دلچسپ اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی کہ اس طریقے سے جیسے ملک چل رہا ہے ایسے تو نہیں چلنے دیں گے. ورسٹ کمز ٹو ورسٹ جو مولانا کی بات کا وہ تھا وہ یہ تھا کہ پھر ہم یہ ہے کہ ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کیا مولانا یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ان کے لیے سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ اپنی بات نہیں منوا سکتے تو اس وقت وہ حکومت میں تو نہیں بیٹھیں گے لیکن ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ انڈیکیشن ہے؟ اس کے اندر یہ بھی ایک سوال ہے. بٹ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید معاملات طے پا سکتے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ ملاقات بڑی ڈیسائسو ہو سکتی ہے, اگر ہوتی ہے آنے والے کچھ دنوں میں, ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتی ہے. اور میاں صاحب جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو رول تب لینا چاہتے ہیں ونس وہ کل جو ہے وہ الیکٹ ہو جائے اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ. تو دیر از این ایکسپیکٹیشن کہ مولانا کے ساتھ جو ہے وہ ان کی انگیجمنٹ ہوگی. اور مولانا کو لانے کے لیے پہلے ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اب یہ خبریں ہیں کہ ضد آڑے آئی ہے خیبر پختونخوا کی, اگر گورنرشپ دے دی جاتی مولانا کو تو شاید مولانا کے ساتھ معاملہ حکومت سیٹل کر پاتی, جس کو آف کورس مولانا کی جماعت ڈینائی کر رہی ہے کہ اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے, کچھ بھی ہوتا ہم نے نہیں بیٹھنا تھا اس حکومت کے ساتھ. لیکن اب پھر یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ شاید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین جو ہے وہ مولانا کے حصے میں آ سکتی ہے. حکومت کی طرف سے یہ موقف لیا جا رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بار بار ڈیلے ہوا اور ایگریسولی پرسیو نہیں کیا گیا اس چیز کو, پہلے وہ اپنی ایک کنٹروورسی میں پھنسے رہے شیر افضل مروت والی, وہاں سے نکلے شیخ وقاص اکرم کا نام دینے میں ہی بہت وقت ضائع کر دیا گیا. تو شاید وہ جو اسپیس ہے وہ اب مولانا کے کام آ جائے گی اور مولانا کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی مل سکتی ہے. لیکن جو کچھ میں JUI کے اندر سے کچھ سورسز سے پتہ کر سکی ہوں یا کنفرم کر سکی ہوں کہ اسپیکولیشن بہت ہے کہ مولانا جو ہے وہ شاید سائڈ تبدیل کر سکتے ہیں اور شاید بالکل ویزیبلی حکومت پہ آ کے نہ بیٹھے لیکن شاید فرینڈلی اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں. مجھے اس سے بالکل برعکس اطلاعات جو ہے وہ ملی ہیں کہ مولانا جو ہے وہ کسی بھی صورت اس وقت کسی بھی قسم کی نرمی دکھانے کے اور لچک دکھانے کے موڈ میں نہیں ہیں, اور وہ بڑے کلیئر ہیں, بڑے فوکسڈ ہیں کہ احتجاج بھی کریں گے, سڑکوں پر بھی نکلیں گے, اس حکومت کے خلاف جو بن پڑے گا وہ کریں گے, کیونکہ وہ جینونلی یہ مانتے ہیں کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے اور یہ ایک جینون حکومت نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بجٹ آنے والا ہے, بجٹ کے اندر بھی جو فگرز جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کوئی بڑی حوصلہ افزا نہیں ہے. تو حکومت کے لیے تو ویسے ہی مشکلات جو ہیں وہ بڑھنے والی ہیں اور شاید حکومت کی جو مشکلات ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بجٹ کے بعد ایک تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کی کال دے سکتے ہیں, انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ میری کال کا انتظار کریں. دوسری طرف مولانا جو ہے وہ بالکل تیار بھرے بیٹھے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپس میں الائنس ہو سکتا ہے. اور تیسری طرف ایک عوام کا جینون گریونس بھی سامنے آئے گا جب 18% GST لگے گا, جب پیٹرول کی اوپر جو فردر ٹیکسز جو ہے جو بات کی جا رہی ہے وہ ایڈ ہوگی, جب سیلری کلاس کے بریکٹس جو ہے وہ مزید شرنک ہوئیں گے, مزید ڈائریکٹ ٹیکسز سیلریز کے اوپر لگیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو بڑی پسی ہوئی ورکنگ مڈل کلاس ہے اس وقت اس ملک کے اندر, جب وہ مزید وہ پریشر فیل کرے گی
تو پھر ایک نیچرل اپنا ایک انٹرنزک جو ہے وہ بھی ہوگا، ایک گریونس بھی ہوگا جو کہ پھر باہر نکل کر ابھر کر آ سکتا ہے. آخر میں تھوڑا سا جب ہم کیونکہ ڈفرینسز کی بات کر رہے تھے، میں نے مروت صاحب والی جو بات کی، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے جانے کے بعد جو ہے نا وہ ایک اپنی ان فائٹنگ جو ہے نا اس کو نہیں کنٹین اور کنٹرول کر پا رہی، اور وہ ہاتھ سے ہر روز لگتا ہے کہ نکل رہی ہے. یہ جو ہے سلار زئی صاحب جو ہیں، سلطان سلار زئی صاحب جو ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ ٹویٹر پہ آتے ہیں. انہوں نے آ کے جو ہے وہ ایک شعر لکھا، بڑا زمانی قسم کا شعر. عمر ایوب صاحب کو اس کے اندر ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ بیمار ہوئے جس کے سبب، اور وہ اس میں ان کے دادا کا نام، ان کا ایوب خان صاحب کا نام، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اور ایوب خان صاحب کا لکھا. اس پر ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا گیا، جس کا جواب بھی انہوں نے، میں سمجھتی ہوں، بڑا ہی بھرپور دیا ہے، بڑا ہی ویل تھاٹ آؤٹ. اپنی پوری گریونسز، اپنی پوری ناراضگی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ انہوں نے اس کے اندر شیئر کیا. اور وہ مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں میری ملاقات 2 دفعہ طے تھی، اسکیجولڈ تھی. شبلی فراز صاحب نے اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اس کے آڑے آتے ہیں، اور وہ جو جینوئن ورکر ہے پی ٹی آئی کا، اس کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیتے. ابھی یہ سارا چل ہی رہا تھا، تو ان دا مڈل آف دیٹ شہریار آفریدی صاحب جو ہے وہ بھی آگے میدان میں. انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان کی اور پارٹی کی عزت کی وجہ سے چپ ہوں. ان دو لوگوں، پارٹی کی اور عمران خان کی عزت کا خیال مجھے نہ ہوتا اور میں بول پڑتا تو شاید میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ اسکیجولڈ ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اینڈ ان سو مینی ورڈز آف کورس انہوں نے کہا کہ جو لیڈرشپ اس وقت زیادہ فرنٹ پہ لیڈ لے رہی ہے وہ رسپانسبل ہے. میں نے اس کے بارے میں بھی شعیب شاہین صاحب سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیونکہ ہم قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ہماری اپنی ملاقاتیں اسکیجولڈ ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہو پاتی آخر میں. ہم تو یہ شکایت نہیں کرتے کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ نہ ملے دے، کورٹ کے آرڈرس کو بھی وہ لوگ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. تو میں اٹھ کے الزام لگا دوں کہ شبلی فراز یا عمر ایوب یا گوہر خان جو ہے مجھے نہیں ملنے دیتا. 6 لوگ مل سکتے ہیں، 2 ملاقاتیں ہفتے میں الاؤڈ ہیں، جس میں سے ایک فیملی کے لیے کر دی گئی اور ایک جو ہے وہ وکلا اور پولیٹیشنز کے لیے کر دی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں بتائیں کتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو وہ ہے ایکسپلینیشن ہے وہ بھی ویلڈ ہے. بٹ اس میں ایک سوال یہ ضرور ہے کہ سلار زئی جو ہے وہ شاید چھوٹے لیول کا کارکن سمجھا جا رہا ہے، لیکن کور کمیٹی کے ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں تو شو کاز کر دیا جاتا ہے. لیکن شہریار آفریدی جب سملر تنقید کرتے ہیں تو شو کاز بھی نہیں ہوتا. تو آئی تھنک کہ پارٹی کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں دے نیڈ ٹو بی ریویوڈ اینڈ ریوزٹڈ، کہ جو آپ کی لڑائیاں ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، ان کو پلیز اپنی ڈرٹی لانڈری، ڈرٹی لینن جو ہے وہ پبلک میں آ کے مت دھوئیں، وہ پارٹی کے اندر دھوئیں. ابھی مروت صاحب کا کتنا بڑا ایپیسوڈ آپ لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، اس سے بھی ابھی تک آپ لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا، تو پھر کب سیکھیں گے؟ آج کے اس ولاگ سے بس یہی کچھ. کل کا دن جو امپورٹنٹ خبریں ہوں گی وہ لے کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گی. آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگ رہا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کانٹینٹ کو شیئر کریں، لائک کریں. تھینک یو سو مچ.